السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، انسانی صحت کے اس کی زندگی پر کیا اثرات ہیں اور ایسے میں اس کی دماغی صحت اس کی زندگی کو کیسے متاثر کرتی ہے، منفی یا مثبت، اور انسانی صحت کے معاملات کے انسانی حقوق کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے دو ماہرین نفسیات کو جو نفسیات کے اساتذہ بھی ہیں۔ آئیے ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر اکرم ریاض ہمارے ساتھ ہیں، یہ ماہر نفسیات ہیں اور ایک کالج میں یہ اس وقت ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد علی ہیں، یہ پریکٹیشنر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ استاد بھی ہیں، یہ بھی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر اکرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو انسانی صحت ہے دماغی، اس کا ہیومن رائٹ سے کیا ریلیشن شپ ہے؟ اچھا، یہ ورلڈ وائڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے ایز اے فیکٹ کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے۔ مطلب جیسے بنیادی حقوق باقی ہوتے ہیں، جیسے آپ کے فزیکل ہیلتھ کے، جیسے آپ کی فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو کچھ آپ کی بیسک نیڈز ہیں، جیسے کھانا ہے یا آپ کی صحت ہے، یا جیسے ایجوکیشن، آپ کی ایجوکیشن کو بھی ورلڈ وائڈ ایکسیپٹ کیا گیا کہ یہ ایک ہیومن رائٹ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایجوکیشن ملنی چاہیے۔ ایسے ہی مینٹل ہیلتھ کو بھی یہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے ورلڈ وائڈ کہ جس کے پاس بھی برین یا دماغ ہے اس کا یہ حق ہے، اس کی ایک اچھی ذہنی صحت ہونی چاہیے، یعنی اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جس میں وہ مثبت سوچ کے ساتھ آزاد اپنی زندگی گزار سکے۔ ایگزیکٹلی اس کو ایسی انوائرمنٹ دی جائے، یا اس کو اگر فار ایگزامپل اس کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ مطلب کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ موجود ہو جہاں پہ اس کو ٹریٹمنٹ دی جا سکے، یا جہاں پہ اس کو، اور اسٹیٹ لیول پہ، جیسے کہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بھی کافی کام کیا ہے، ایک باقاعدہ ہیلپ لائن بھی ہے 1166، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن پاکستان میں مین ایشو یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ کی بھی ہیلپ لائن ہے، جیسے 15 ہے۔ تو ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ دوسرا ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاورٹی، اور یہاں کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کہ ایشوز ویسٹ سے کافی ڈفرینٹ ہیں، تو یہاں کی چونکہ بیسک نیڈز ہی سیٹسفائی لوگوں کی نہیں ہوتی تو وہ مینٹل ہیلتھ کا تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایشو یہ ہے جو کہ کولیکٹیوسٹک سوسائٹی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹگما جو ہے، لیبلنگ بہت زیادہ ہے کہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ جی آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے۔ مطلب آپ کو لوگ پاگل کہتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں کہ جی جنوں کا سایہ ہے، اس قسم کے ایشوز ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد، یہ آپ ابھی بھی ریسنٹلی ایک جو CSP آفیسر کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے، جو اس کو ڈپریشن تھا، تو اس وجہ سے ایک بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے، کیونکہ ڈپریشن، یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں سائیکالوجی میں کہ ایٹ ہائی لیول آف ڈپریشن این انڈیویجول ایکسپیرینس سوسائڈل آئیڈیشنز، تو کیونکہ وہ بتا نہیں پاتا، وہ ایکسپریس نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے وہ اینڈ پہ موت تک چلا جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر محمد علی صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انسان ایکسپریس نہیں کر پاتا، وہ کسی کو بتا نہیں پاتا، ایشو ہی یہ ہے کہ انسان پاگل پن کی سٹیج تک پہنچتا ہی تب ہے کہ جب وہ پیچھے ڈپریشن کے فیزز سے گزر کے آ رہا ہے، تو اس میں تو وہ کسی کو نہیں بتا رہا، کیونکہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ میرے حوالے سے ڈفرینٹ فکرے کسیں گے، مجھ پہ باتیں کریں گے، اور وہ پھر کلچر ایسا ہے ہمارا پاکستان کا کہ ایک بندہ کسی کو ٹونٹ میں یا مذاق میں کوئی بات کہتا ہے، اور وہ کسی محفل میں اگر کہہ دی جائے تو وہ پھر زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طرز عمل ہمارے معاشرے کا لوگوں کے حوالے سے کیا درست ہے، اور کیا لوگوں کے یہ منفی رویے انسان کو پاگل پن تک نہیں پہنچا دیتے؟ معاویہ صاحب، دیکھیے کہ ڈپریشن کبھی بھی ایک دن میں جنم نہیں لیتا، بلکہ یہ ایک کمپلیٹ پروسیس ہے۔ آپ انیشیل لیول پہ آپ کے ساتھ کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا، پھر بیڈ ایکسپیرینس ہوا، اب وہ بیڈ ایکسپیرینس آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو سکتا ہے،
آپ کے کام کے متعلق ہو سکتا ہے, آپ کے تعلقات کے متعلق ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کی اپنی ذاتی کامیابی سے متعلق ہو سکتا ہے. تو جو ہی یہ آپ کے بیڈ ایکسپیرینسز یعنی کہ منفی تجربات آپ کے بڑھتے جاتے ہیں اس معاشرے سے, یا پھر سب سے زیادہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو ڈپریشن پایا جاتا ہے وہ آپ کی کامیابی یعنی کہ کام کی ہرڈل, اور دوسرا تعلقات میں ناکامی یعنی کہ تعلقات میں میل ایڈجسٹمنٹ, ان دونوں وجوہات کی بنیادوں پر لوگوں میں ڈپریشن دیکھا جاتا ہے. تو ڈپریشن یکدم نہیں ڈیولپ ہوتا کسی بھی شخص میں, بلکہ اس کے پروسیسز ہوتے ہیں. ایک نیگیٹو ایکسپیرینس ہوا, دوسرا ہوا, تیسرا ہوا, یوں چند تجربات آپ کی زندگی میں اگر ہوتے ہیں تو پھر آپ میں ڈپریشن کی ٹینڈنسی ہائی ہو جاتی ہے. میں حال ہی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں یہ تھا کہ آپ جب ناکام ہوتے ہیں تو تب آپ میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ میں ڈپریشن بڑھ جائے. اور دوسری چیز یہ ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ میں ریلیشن شپ ایشوز آ جاتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں کسی تعلقات میں آپ کے, تو زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ان لوگوں میں جن میں ڈپریشن بڑھ جائے. اب یہاں پر معاشرے میں کردار کیا ہے کہ کیوں ایسے ہمارے ہاں ڈپریشن جنم لے گیا. پہلے وہ جو ڈپریشن تھا, پہلے ایک آدھ ناکامی آ گئی, تب ہم نے سوشل سپورٹ کیا کسی شخص کو دی, کیا ہم نے اپنے تعلقات کو دیکھا, ہم نے ریوائز کیا, یا پھر ہم نے اپنا طرز عمل تبدیل کیا کہ کسی شخص کے لیے ہم نے اپنا کاندھا مہیا کیا کہ کیا آپ ہمارے کاندھے پہ آ کے سر رکھ کے آپ اپنے دکھ ہمیں بتا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کسی کو اتنا کانفیڈنس ہم لیتے ہی نہیں ہیں, یا پھر اتنا ہم کسی شخص کو کمفرٹ دیتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کوئی بھی شخص ہے وہ کسی دوسرے سے کوئی اپنی اہم یا کوئی دل کی بات کر سکے, تو جب دل کی بات نہیں کر سکیں گے ہم, یہ بنیادی طور پہ کام یعنی کہ ورک لائف جو ہے اس پہ بہت زیادہ انسیکیورٹیز پیدا کر دی گئی ہیں, یا پھر کسی بھی تعلقات میں بہت زیادہ انسیکیورٹیز پیدا کر دی گئی ہیں کہ جس میں ہم کسی شخص کو اتنی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے دائرے سے باہر آئے اور ہم سے بات کر سکے. جب ہم سے بات نہیں کر پائے گا تو اس کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اور تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوگا, اور جو ہی ڈپریشن بڑھے گا تو انسان خود کو لاچار محسوس کرتا ہے, بے بس محسوس کرتا ہے. جیسے کوئی پرندہ اپنے پر کٹے ہوئے محسوس کرتا ہے, اسی طرح انسان بھی اپنے پر کٹے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی جگہ یعنی قید ہو کے رہ گیا ہے, وہ جا نہیں سکتا. تو پھر جو سب سے آسان حل جو اسے نظر آتا ہے وہ اپنی ذات کی طرف, یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے سیلف ڈسٹریکشن ہے, وہ اس کو پریفر کرتا ہے رادر دین. اس میں دو طرح کے آؤٹ کم ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب کسی شخص کو بالفرض ڈپریشن ہو جاتا ہے یا ذہنی صحت متاثر ہو جاتی ہے بھرپور, چونکہ ہم ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنا اینگر, اپنا غصہ, اپنی اداسی وہ لوگوں پر شاؤٹ کرے, لوگوں پر غصے کا اظہار کرے, وہ اس کی جو ہے انورڈ ہو جاتی ہیں ساری کی ساری چیزیں. وہ اپنی ذات سے ایسوسیٹ کر دیتا ہے, اپنی ذات سے منسلک کر دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے تمام چیزیں. اب اس میں یہ کوگنیٹو ایررز جو آ جاتے ہیں, یعنی کہ ہماری سوچوں کی غلطیاں آ جاتی ہیں کہ شاید تمام لوگ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں, شاید وہ فلاں شخص وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, شاید میں ہوں ہی لاچار, شاید میں ہوں ہی بے بس, شاید میری تقدیر ہی ایسی ہے. تو اس طرح کی جب جو سوچوں کی غلطیاں ہیں وہ اگر ہماری بیماری کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں گی تو ڈسٹریکشن جو ہے یعنی کہ سوسائیڈل آئیڈیشن یا پھر خودکشی کے رجحانات وہ ان لوگوں میں دیکھنے میں آتے ہیں. جی ڈاکٹر اکرم صاحب, یہ ابھی تذکرہ کیا انہوں نے ڈاکٹر محمد علی صاحب نے کہ انسان جو ہے وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتا. جی بھائی. اچھا, کیا ہم اس قدر آئسولیشن میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے آس پاس کے جو دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, کزنز ہیں, کلاس میٹس ہیں اور جاب پہ کولیگز ہیں, کیا ہم ان سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے؟ کیا ٹرسٹ لیول اب اتنا نہیں رہا؟ کیا ریزنز ہیں؟ لوگ کیوں تنہائی کا شکار ہو کے اور اپنے اندر گھٹ گھٹ کے بالآخر مر جاتے ہیں؟ اچھا, شکریہ معاویہ صاحب, یہ انہوں نے بہت زبردست بات کی ہے. اصل میں ایشو یہ ہوا ہے کہ ہماری ایک کولیکٹیوسٹک سوسائٹی تھی, مطلب پاکستانی ہم جو تھے, یہ جو سب کانٹیننٹ ہے, ایون اسے ہٹ کے ہم مسلمان تھے. مسلمان بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور کولیکٹیوسٹک کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہ سب کا سوچتے ہیں,
कोलेक्टिविज्म जो कंसेप्ट है यही है कि सिर्फ आप अपना नहीं सोचते, फैमिली का भी सोचते हैं। तो आई थिंक ये मैं समझता हूँ कि शायद एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है या एनकल्चरेशन हो गई है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न्स की जो आदत हैं वो हमने अपनाई हैं। जैसे वो वेस्टर्न बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि दोस्तों का ज़्यादा ख्याल रखना। या जैसा मैं उस दिन सुन रहा था कि जी हस्बैंड, जो वेस्ट में ये होता है कि हस्बैंड अपना न्यूज़पेपर लेके आता है और वाइफ जो है वो अपना न्यूज़पेपर लेके आती है। तो अभी पाकिस्तान भी, लेकिन अब इसमें इशू ये है, मैं समझता हूँ कि इसमें एक तो गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि इस पे देखा जाए कि ये जो कल्चर में जो चेंज आ रही है, स्पेशली ये जो अर्बन सोसाइटी है, यहाँ पे ये ज़्यादा इश्यूज हैं कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आप आइसोलेट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो जो छोटे शहर हैं या देहाती जिंदगी है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एग्जैक्टली। बड़े शहरों में हंगामा खेजी ज़्यादा है, तेज़ रफ्तारी ज़्यादा है, वर्क प्लेस के और घर के ट्रैवलिंग के डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, फिर ट्रैफिक का हजूम है, रश है। अच्छा, ये सारी चीज़ें, वर्क प्लेस पे जो पॉलिटिक्स चलती है और बहुत सारे मसाइल चलते हैं जॉब सर्वाइवल के, उसमें ये कि लोग अपना जो टेम्परामेंट है वो बेसिकली लूज कर बैठे हैं। Exactly. उनके यहाँ टॉलरेंस का वो लेवल नहीं रहा जो कभी माजी में होता था। अच्छा, जब बंदा अपने मसाइल के गर्दाब से नहीं निकल पाएगा तो वो दूसरों का कैसे सोचेगा? इसमें मैं समझता हूँ कि एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था लोनली क्राउड। उस बुक में ये बताया गया था कि हम कौम नहीं है, हम एक लोनली क्राउड जैसे होता है ना। क्राउड तो है लेकिन लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ शायद ये मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये मेरी परसेप्शन है कि शायद हम कौम नहीं है। मतलब अगर हम में ये चीज़ें मौजूद हैं कि आप अपनी बात या अपना दुख या अपना गम या अपना कोई भी परेशानी तकलीफ आप किसी को नहीं बता पाते, या आपको पता है कि बताई तो मैनिपुलेशन होगी या आपके अगेंस्ट कुछ बातें होंगी, तो आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि ये हम एक इकट्ठे तो हैं लेकिन हम तन्हाई का शिकार। लोनली क्राउड इज द बेस्ट एग्जांपल कि हम इकट्ठे हैं लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। इसमें ऐसा है कि ये जो उन्होंने बताया कि शहरों के अपने मसाइल हैं और देहाती जिंदगी के अपने मसाइल हैं, इसमें यहाँ पर जो कल्चर ऑब्जर्व किया गया वो ये है कि हम सक्सेस चाहते हैं, हम कामयाबी चाहते हैं, हम आगे निकलना चाहते हैं। अब वो आगे कैसे निकलें, चूंकि हमने देखा है कि तरक्की कैसे करनी है, हमने तरक्की को अपनी ज़ात के साथ मंसूब कर दिया है। जब ज़ात के साथ मंसूब कर दिया है तो हम किसी दूसरे शख्स को क्यों सुनेंगे, किसी दूसरे शख्स को क्यों स्पेस देंगे, किसी दूसरे शख्स की बात को अहमियत क्यों देंगे, हम किसी की जगह पर खुद को रख के क्यों देखेंगे, क्यों एम्पैथाइज करेंगे? ऐसा कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। तो हमें इसके लिए चाहे इस्तेहसाल करना पड़े, चाहे लोगों की गर्दनों को रोंदना पड़े, चाहे उनके कांधों पर पांव रख के चलना पड़े, तो हम किसी चीज का ख्याल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हम कामयाबी अपनी चाहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये हम कौम की मानंद नहीं है, बल्कि हम सिर्फ एक क्राउड है और हर शख्स ऊपर चढ़ने की रेस में लगा हुआ है। तो आई थिंक इस ज़िम्न में हम शहरी ज़िंदगी में ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें कतई तौर पर हम किसी को स्पेस नहीं देना चाहते जानबूझकर, जबकि हमें अंदाज़ा है कि इंसानों को अहमियत देना ये तो हमारी समझ लीजिए कि ये वतीरा होना चाहिए, हमारी सरिश्त में मौजूद है कि हम इंसान ज़ाती तौर पर देखते हैं खुद को। हमारी जो पैदाइश है वो फितरत पे है, तो फितरत पे इंसान तो कभी भी ऐसे काम नहीं करता बल्कि दूसरे लोगों का एहतराम करता है। डॉक्टर साहब, आपने ये फरमाया कि कंपटीशन है और हम एक दूसरे को रोंद के और एक दूसरे के कंधे फलांग के आगे निकलना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है हम उनकी भी केयर नहीं करते? जिन लोगों के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है हम उनकी भी केयर नहीं करते, हम उनकी भी केयर नहीं करते। असल में ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। हम कोई काम करते हैं शऊरी तौर पर पहले हमारे जहन में होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, कॉन्शियस प्रोसेसिंग होती है, कुछ एफर्ट होती है, एफर्ट होने के बाद ये चीज ऑटोमेटेड हो जाती है।
یہ ہمارے کوگنیٹو سائیکالوجی کا فینومینا ہے کہ ہر چیز ہماری آٹومیٹڈ ہو جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں شروع میں تو ہمیں کتنی کانشیس ایفرٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم کانشیسلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گیئر کہاں پر ہے, اسٹیئرنگ کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں اور بالکل انکانشیسلی وہ چیزیں ان کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات موبائل کا بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ہم آٹومیٹڈ ہو جاتے ہیں بطور انسان, کہ کوئی ہم چیز مختلف لوگوں کے ساتھ ہم نے رویہ برتا, وہ تجربات ہمارے ہوئے اور وہ ہمارے کانشیسنس کے ایفرٹ سے گزر کر ہمارے انکانشیس میں چلے گئے. اب ہماری جو زندگی ہے, اب ہماری جو عادات ہیں, اب جو ہمارا لائف سٹائل ہے, اب جو ہمارا طرز عمل ہے, وہ ہمارا انکانشیس سے آپریٹ ہوگا, اور جب وہاں سے آپریٹ ہوگا تو ہیبٹ تو آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے. اب خواہ ہم لوگوں کو جانیں یا نہ جانیں ہمارے لیے برابر ہے. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر اکرم صاحب یہ بتائیے کہ جو انسانی دماغی صحت ہے اس کے حوالے سے جب ہم یہ محسوس کریں کہ کوئی شخص تنہا رہنے لگ گیا ہے, الگ تھلگ رہتا ہے, کمپنی سے اوائڈ کرتا ہے, اور دوست احباب سے یا اہل خانہ سے ایون وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے, تو کیا یہ وہ سٹیج نہیں ہے کہ جب ہم اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ جو ہے کہ یہ ایک بہت اچھا آپ کے پاس ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ بچہ ہے یا کوئی بھی ہے انڈیویجول کہ اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے. اس میں دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک کمفرٹ زون ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فیملی ممبر ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ جن کے ساتھ وہ بات کر سکتا ہو. ہماری سوسائٹی میں ایک ایشو یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ عام طور پہ بہت اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں. وہ بچے جب چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو ان سے باتیں نہیں کرتے, بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مطلب ان کا نا ایک کمفرٹ زون نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں ہم فرینڈس کو بتاتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, وہ والدین سے نہیں کی جا سکتی, بھائیوں سے نہیں کی جاتی, اگر کہ وہ نارمل باتیں بھی ہوتی ہیں. تو سائیکالوجی بتاتی ہے کہ جی عام طور پہ آپ کی زندگی میں 2-3 ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے جو کہ آپ کا کمفرٹ زون ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کا کمفرٹ زون ہو نا تو پھر عام طور پہ جو انڈیویجول ہوتا ہے, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انوائرمنٹ آپ کی اچھی ہو تو عام طور پہ جو انڈیویجول ہے وہ خودکشی یا ایکسٹریم کنڈیشن تک نہیں جاتا. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر ایک ایشو یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ خود اس سے ڈسکس کیجئے, آپ کوئی بھی آپ کے ساتھ ہے. اچھا ایشو یہاں پہ یہ آ جاتا ہے, جیسے عزیز صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہمیں بس اپنی سکسیس چاہیے, اور چاہے ایون فیملی ممبر ہے پھر بھی ٹائم کی کمی ہے کہ ٹائم نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں, چائلڈ ابیوز کے واقعات ہو جاتے ہیں, فیملی ممبرز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں ابیوز میں, اور بعض اوقات اس میں تو ایشو یہ ہے کہ بچے سے پوچھنا نہیں ہے بچہ بھائی سیڈ کیوں ہے, یا بچہ اسکول نہیں جاتا تو کیا وجوہات ہیں. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بچہ ہے یہ اسٹڈی سے بھاگتا ہے, یا اس کو یہ اسٹڈی نہیں کرنا چاہتا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار اس کے ٹیچر کے ساتھ کوئی ایشو ہے یا اس کے کلاس میٹ کے ساتھ کوئی ایشو ہے. تو یہ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ ایک اچھی ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے, ایک کمفرٹ زون ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جب وہ کچھ بھی نہیں نہ بتاتا, ان دی اینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میوٹ ہو گیا ہے یا میوٹزم اس میں آ گیا ہے, بالکل بتاتا ہی نہیں ہے, ڈسکس نہیں کرتا, لیکن اس کی ایٹیچیوڈ سے فیل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایشو ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس لے کے جائیں, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس, جو کہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیک اپلائی کر کے اس کو دیکھ سکے, اس کی کاؤنسلنگ کر سکے اور وہ ٹھیک ہو سکے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گھر میں یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس بہت زیادہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں. اچھا اتھارٹیٹیو پیرنٹس ہمارے تھے, لیکن ابھی جو نیو جنریشن ہے یعنی جن بچوں کے ہم پیرنٹس ہیں وہ بچے تو ہم سے اپنی بات منواتے ہیں. تو ایسے میں بچوں کو کیا مسائل ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ آئسولیشن میں چلے جائیں یا ڈپریشن میں چلے جائیں یا وہ تنہائی کا شکار ہو جائیں؟
دیکھیں جو سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو جاننا چاہتے ہیں, اس سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, یا پھر اس سے کوئی اس کا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ اس سے استفسار کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کمفرٹ لیول دیں گے. جب آپ اسے یہ بتائیں گے کہ میں تمہاری بات سنوں گا, میں تمہاری بات پہ آرگیو نہیں کروں گا کہ ایسا کیوں ہے, میں تمہاری بات سنوں گا, میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا تھا, یعنی کہ تمہیں مورد الزام بھی نہیں ٹھہراؤں گا, تمہاری بات سنوں گا, تمہاری بات پہ آرگیو بھی نہیں کروں گا, اور تمہاری بات کو ڈاؤٹ فل سمجھوں گا نہیں کہ تمہاری بات ایسے ہو سکتی ہے. جب ہم انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں کسی بھی تعلق میں, آپ چاہے وہ بچوں کا تعلق ہے, دوستی کا ہے, کوئی بھی تعلق ہے, آپ اس میں انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں تو تب آپ کو صحیح باتیں پتہ لگنا شروع ہوتی ہیں کہ وہ اس وقت اس کی سٹیٹ کیا ہے, اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. میں ایک بڑی مجھے وہ چیز یاد آتی ہے, میں ایک آفیشیل وزٹ پہ تھا گلگت بلتستان, وہاں پر ایک بہت بڑے آفیسر تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت ان کی وائف گائنیکالوجسٹ تھیں, تو ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی, میں بینگ سائیکالوجسٹ ان سے بات کر رہا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بچوں سے بھی ملوایا, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو موبائل ہے, یہ اینڈرائڈ فون, میں گھر جا کے اسے سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں سارے کا سارا وقت, میں اور میری وائف بھی پروفیشنل ہیں, شی واز گائنیکالوجسٹ, تو سارے کا سارا وقت ہم بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہائی لیول آف انوالومنٹ تھی اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا. جب آپ اتنا انوالو ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی مسائل پیش آ سکتے ہیں, کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بچے اپنی باتیں منواتے ہیں, تو وہ پھر منواتے نہیں ہیں. جب آپ اتنی انگیجمنٹ اور انوالومنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ پھر ہر طرح کی بات آپ سے کرتے ہیں, ہر طرح کا ذکر آپ سے کرتے ہیں. جو بھی باہر ہوا ہوتا ہے تو باتوں باتوں میں وہ آپ سے ذکر کرتے ہیں, اور پھر آپ ان سے سلیبس کا ذکر کریں, آپ ان سے اسکول کی باتیں پوچھیں, پھر اپنے اسکول کی باتیں بتائیں, تب وہ کمفرٹ لیول جو ہے وہ جنریٹ ہوگا. اور جب وہ جنریٹ ہو جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے اپنے خود ڈرائیور بنیں گے, بلکہ آپ کو بنائیں گے, اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں زندگی کے وہ نبھیں گے. یہ تو آپ نے بالکل ایک ایکسیپشنل کیس بتایا ہے, مطلب ابھی یہ بہت ناممکن سی صورتحال لگ رہی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے موبائل فون سے وڈرا ہو جائیں, یعنی فیملی لائف میں, گھر کی زندگی میں جب وہ گھر پہنچیں تو موبائل فون سائڈ پہ رکھتے ہیں اور کہیں گے جی اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اب ہم بچوں کے ساتھ ہیں. کیفیت تو یہ ہے نا کہ اگر ایک فیملی میں 4 یا 5 یا 3 ممبرز ہیں تو ہر فرد, بچے بھی اور پیرنٹس بھی, ایون مدرس بھی, وہ اپنے اپنے موبائل فونز کے ساتھ مصروف ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے سامنے یہ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. گو کہ ہماری کوئی پروفیشنل کال آنی ہو, ہم نے ایک چھوٹا موبائل رکھا ہوا ہے تو ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں اگر کوئی ضرورت پیش آئے, ادروائز یہ ہمارے ضرورت کی چیز نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ مثال دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو پیرنٹس ہیں, جو پیرنٹنگ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایگزیکٹ ایگزامپل ہے. اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسا کیس نہیں سنا, اور یہ میری آنکھوں دیکھا مطلب واقعہ ہے کہ وہ اتنی ہائی لیول آف انگیجمنٹ ان کے بچوں کے ساتھ ہے. تو پھر اندازہ کیجئے کہ تربیت کا کیا مقام ہے, تو پھر ان کا جو آؤٹ کم ہوگا وہ کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ڈاکٹر محمد علی نے یہ بتایا کہ ہائی لیول آف کمٹمنٹ ہے, تو بنیادی طور پہ تو سب سے پہلے والدین کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوگی. اگر وہ قربانی دیں گے تو تبھی وہ اپنے بچوں کو وقت دے پائیں گے. اصل میں یہ علی صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے. ایک کوالٹی ٹائم جب تک آپ نہیں دیں گے نا فیملی کو, تب تک ایشوز ریزالو ہو ہی نہیں سکتے. وہ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, مطلب دیکھیں بچے بھی دماغ لے کے آئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایون بتاتے ہیں کہ جو والدین کوالٹی ٹائم بچوں کو نہیں دیتے ان کے بچے چیٹر بن جاتے ہیں. وہ مختلف معاملات میں اپنے والدین کو چیٹ کرتے ہیں, چیٹر بن جاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, یہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سائیکالوجی میں ایک فینامینا ہے کیتھارسس, کہ جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کا دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے, اور اس سے کافی حد تک اس کی ایون ابھی اس کو مینٹل ہیلتھ ایشو بھی ہے, لیکن جب اس کی صرف بات سننے سے بھی وہ کافی حد تک وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک میں بیسٹ ایگزامپل دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 باتیں بتا کے, کہ
अफसर सगम के पास जानवर जो होते थे वो भी बताते थे मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, और सुनते थे। और एक वाकया है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक पागल औरत थी और उसकी कोई बात भी नहीं सुन रहा था, वो सभी को रोक के कह रही थी कि मेरी बात सुनो, कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो अफसर सगम पास से गुजरे तो उसने कहा कि जी आप मेरी बात सुने। तो अफसर सगम ने उसके पास उन्होंने फरमाया कि सुनाओ मुझे अपनी बात। वो ऐसे ही जैसे पागल अपनी बातें उल्टी सीधी कहते हैं, वो कहती गई सुनाती गई, जब तक उसने बात अपनी कंप्लीट नहीं की तब तक अफसर सगम ने उसकी बात सुनी, और उसके जब बात कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ से गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब तक हम सुनते नहीं हैं, अब साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, वो भी तो यही कहते हैं, वो बात सुनता है, वो सही क्वालिटी टाइम देता है। क्लाइंट्स जब उसके पास आते हैं वो समझे कि ये तो मसीह है, वो क्योंकि वो उसकी बात सुनता है, उसकी बात को अहमियत देता है। जैसे हम होते हैं ना, हम बच्चे, हम समझते हैं यार ये तो बच्चा है, इसकी जो ओपिनियन है या इसकी जो डिसीजन मेकिंग है इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, बिकॉज वी आर मोर मैच्योर एज कम्पेयर टू दिस। तो मसला यही है कि अक्सर ये इश्यूज यहाँ पे आते हैं कि हम दूसरे बंदे का ओपिनियन सुनना नहीं चाहते, सुनते नहीं हैं, टाइम नहीं देते, उसको अहमियत नहीं देते। तो यही साइकोलॉजिस्ट हम उसमें एक दो मैं और बातें कहना चाहूँगा कि एक दो कंसेप्ट्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट वार्मथ, उसके वो वार्मथ देता है, मतलब एक बहुत पुरजोश वे में वो क्लाइंट को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस देता है। उसके अलावा उसमें एम्पथी, मतलब एम्पथेटिक उसका एक तल्लुक होता है, एक बहुत अच्छा हमदर्दाना उसके साथ। तो क्लाइंट जब उसके पास कैसे ठीक हो जाते हैं, वही एक फैमिली के पास अगर ठीक नहीं होता है, फैमिली आपको पता है ब्लड रिलेशन होता है और ज़्यादा अटैच होती है, उसकी वजह यही एटीट्यूड्स होते हैं कि हमारे एटीट्यूड इतने अच्छे नहीं होते, हम उस वजह से वो उसको क्लाइंट हम बनाते हैं। बल्कि उस दिन एक बंदे ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की, वो कहता है कि जी डिप्रेशन के पेशेंट से ज़्यादा जो उसको उस मकाम तक पहुंचाते हैं ना, उनकी मेंटल हेल्थ को देखना चाहिए कि वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं जिन्होंने इसको डिप्रेशन इस लेवल तक आके पहुंचाया कि ये सुसाइड का सोचा है। डॉक्टर साहब, मैं एक पेशेंट को लेके एक सीनियर प्रोफेसर साहब के पास गया और ही वॉज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। अच्छा, ये जो पेशेंट थे ये शुगर के पेशेंट थे, बुज़ुर्ग थे। तो उन्होंने उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनी और तकरीबन उन्होंने 40 मिनट्स का टाइम दिया उनके मुआयने का, एग्जामिनेशन का। अच्छा, ये बात मैं आपको कोई 15 साल 20 साल पुरानी बता रहा हूँ, और तब डॉक्टर इतनी ही तवज्जो से देखा करते थे। तो उसके बाद उन्होंने पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनी, बड़े तहम्मुल से उनसे क्वेश्चंस भी किए, फिर उनके सवालात के जवाबात उनके साथ, यानी इंटरेक्टिव मोड में उन्होंने उनको पूरा फैसिलिटेट किया, और वो हर पेशेंट को इसी तरह से देख रहे थे। अच्छा, मेरा चूँकि रेफरेंस था तो उन्होंने उनके साथ ज़रा तवज्जो के साथ ज़्यादा टाइम गुजारा। तो मुझे वो वापसी पे घर आके कहने लगे कि यार बात ये बेटा कि मुझे नहीं पता वो डॉक्टर कितना अच्छा है, लेकिन मैं अद्धा ठीक हो गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये असल वो बात है कि अगर आप में पेशेंस है, बेसिकली तो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जो हैं ये उनका पेशेंस ही है कि अगला बोली जा रहा है और आप उसको सुन रहे हैं। जब तक आप उसको पूरी तरह सुनते नहीं हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी को या उसके ब्रेन को स्कैन नहीं कर सकते। और जब तक आप उसके ब्रेन को स्कैन नहीं करेंगे, उसके ख्यालात का तजिया नहीं करेंगे, आप उसको गाइड भी नहीं कर सकते। देखिए, अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे, एक तो हमने एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखी, एक साहिब आए, वो चूंकि हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देख रहे हैं ना अपने मुआशरे से, वो लोहार थे, ठीक है, वो ट्रक बनाते थे और लोहे के साथ जोड़ के उनकी बाडियां बना दी ट्रक की। वो एक दिन मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मुझे बताइए कि बच्चों के लिए कोई अच्छा स्कूल बताएं। मैंने कहा क्या बात हो गई? उन्होंने कहा जी उनकी टीचर ने कहा ये इस तरह नहीं है, उस तरह नहीं है, ये काम नहीं है, ये अच्छी कारकर्दगी नहीं है। मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं अपनी रूटीन कि आप घर जाके क्या करते हैं। उन्होंने बताया जी ये काम मैं करता हूँ। मैंने कहा क्या आपने उनकी किताबें देखी हैं, उनकी डायरी देखी है? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप एक काम कीजिए कि आप उनकी डायरी आपको नहीं भी आती, आप सिर्फ उनमें इंगेज हो जाएं, उनसे सुने कि आज सबक क्या आपने पढ़ा था, उनके देखिए, उनका काम देखिए, बजाय इसके कि आप जो है ना किनारा करें उनसे, सिर्फ इस गरज से कि मुझे आता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। चूंकि वो मजदूर थे और दिहाड़ी लगाते थे, और जूं ही मुआविया साहब आपको हैरानी होगी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 1 महीना ऐसे प्रैक्टिस किया, रात को जाके मैं उनसे सबक सुनता था, इवन मुझे नहीं आता था,
ان کی پرفارمنس بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو دس از دا لیول آف انگیجمنٹ اینڈ دا کمٹمنٹ ود دیئر چلڈرن کہ جب آپ بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو پھر پرابلم تو سارے چلے جاتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پیرنٹس بھی ہم میں انوالو ہیں اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ فرام اس. So we need to bring good grades. We need to be a good student. So I think this is how we can improve our children and our generation as well. جب پیرنٹس سے ہٹ کے جو آپ کے دوست ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ انسان کی زندگی میں 2-3 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے جن کے ساتھ اس کی اس لیول کی ایسوسیشن ہو کہ وہ ان سے دل کی ہر بات کہہ سکے. اچھا، ایک سرٹن سٹیج لائف میں ایسی آتی ہے جب آپ پیرنٹس سے خود ہی آٹومیٹک ڈسٹینس پہ چلے جاتے ہیں. بھلے آپ کی جتنی مرضی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، جتنی مرضی فرینڈشپ ہے، جتنی مرضی ایسوسیشن ہے، لیکن اسکول سے کالج سے یونیورسٹی کوئی نہ کوئی ایک اسٹیج ایسی ضرور آتی ہے جب آپ اپنے پیرنٹس سے تھوڑا فاصلے پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ اسٹیج ہے کہ جب آپ کو اچھی کمپنی کی ضرورت ہے، اچھے دوستوں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو اپنے مطلب کے دوست مل جائیں تو اس بات کا چانس ہے کہ آپ لائف میں تھوڑا سنبھل کے چلیں گے. ہاں دیکھیے نا کہ یہاں پر جب ایڈولسنس میں ہوتے ہیں، کوئی بھی آج کل بھی دیکھ لیجئے، تب بہت زیادہ نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے. تب نگہداشت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب وہ ایڈولسنس میں ہوتے ہیں، کیونکہ نیورو ٹرانسمیٹرز، کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، جسمانی طور پر گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وقت انسان کے پاس انرجی کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس وقت اسے نہیں پتا ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کدھر نہیں جا رہا ہوں. اس وقت اگر نگہداشت کی سب سے زیادہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے قربانی دے دی ہے، تو پھر آپ کی تربیت کا جو عمل ہے وہ سمجھ لیجئے مکمل ہو گیا. کیونکہ تب آپ کی کمپنی بننی ہے، تب آپ کے دوست بننے ہیں، تب آپ کو نہیں پتا کہ میری صحبت یہ اچھی ہے یا نہیں ہے. وہ بعد میں جب آپ میچور ہو جاتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری صحبت اچھی ہے یا نہیں ہے. تو صحبت کا جو بنانے کا جو عمل ہے اس دوران، تب اگر نگہداشت زیادہ ہو جائے پیرنٹس کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور دیکھیں نا کہ جن اسٹوڈنٹس کے یا جن بچوں کے بہترین دوست اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، تو ان کا جو آؤٹ کم اور ان کی کامیابی یا ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان لوگوں سے جن کی کمپنی جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے یا ایسے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کی جو اطوار ہیں وہ درست نہیں ہیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ اگر اس وقت نگہداشت کر لی جائے، اس وقت نگرانی کر لی جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ بعد میں انسان پچھتائے کہ جی میں یہ کر نہیں سکا، تو وہ کافی بہتر ہے. ڈاکٹر اکرم صاحب یہ بتائیں کہ ایک سٹیج یہاں تک پہنچ گئی کہ ہماری ساری تدبیریں فیل ہو گئیں، یا ہماری ساری کمی کوتاہی اور نیگلیجنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا. یعنی وہ سٹیج آ گئی کہ جب اس کی سمٹمز اتنی کلیئر ہو گئیں کہ گھر والوں کو بھی لگا کہ یار کوئی مسئلہ ہے. تو یہاں سے بتائیں کہ اس کی ریہیبلیشن کا پروسیس کیسے سٹارٹ ہوگا؟ اچھا، ایک تو اس میں بلکہ ایک ماڈرن کنسیپٹ ہے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ. جیسے میڈیکل فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ایسی فار ایگزامپل کوئی پرسن ہے جو ٹراماٹائز ہے، جس کو ٹراما ہے اور وہ اس کی بہت خراب کنڈیشن ہے، یا کسی کو ڈپریشن کی وجہ سے، ڈپریشن میں ایپیسوڈز آتے ہیں نا کہ ایک ٹائم میں آپ بہت لو موڈ ہو جاتا ہے، ایک ٹائم آپ خودکشی کا سوچتے ہیں. تو یا فوبیا ہے، جیسے فوبیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ فیئر، بہت ہی ایکسٹریملی فیئر آپ کو ہوتا ہے، اس فٹس بھی آپ کو پڑ جاتے ہیں. تو جب کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی، آپ نے جیسے بات کی نا کہ اینڈ سٹیج ہے، تو ایسی سٹیج میں ایک تو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہے. جیسا یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی یہ کیا ہے، ایک ہیلپ لائن بنائی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ فیملی کو چاہیے کہ وہ فوراً ہیلپ لائن پہ کنٹیکٹ کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اینڈ سٹیج پہ اس کو چاہیے کہ وہ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ جب جو اینڈ سٹیج ہے نا، جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس کو واقعی میں مینٹل ہیلتھ ایشو ہے اور وہ ایکسٹریم لیول پہ ہے، تو وہ اس کے بجائے یہ کہ خود ٹیکنیک سے اپلائی کی جائیں جو کہ بعض اوقات ورس ہو جاتی ہیں، وہ مزید اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو پراپر کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ اسی فیلڈ میں ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں.
تو وہاں پہ زیادہ چانسز ہیں ریہیبلیٹیشن کے، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کی ہیلپ لائن بھی ہے اور سائیکٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، مینٹل ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ملنا چاہیے. اس میں بھی تو ایک ابہام یا آپ کہہ لیں منفی تاثر موجود ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پاگل خانے میں نہ ڈال دیں، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آج سے کچھ دہائیاں پہلے تو یہ بہت زیادہ کانسیپٹ تھا، لیکن جو کووڈ-19 کا جو دورانیہ لوگوں نے دیکھا، اس میں جب انسانوں کو ذہنی طور پر بگڑتے ہوئے محسوس کیا، لوگوں نے باقاعدہ محسوس کیا، تب یہ ہیلپ لائن ایمرج ہونا شروع ہوئی. تب لوگوں کا رجحان اس طرف آنا شروع ہوا کہ ذہنی صحت بھی کوئی چیز ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں باقی بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ بھی بیماری نہیں ہوگی، بلکہ یہ باقاعدہ بیماری لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کیا. اور یہ لوگوں نے آبزرو کیا ہے کہ ایکسیپٹنس جو ہے مینٹل ہیلتھ کی یا مینٹل ایلنس کی، وہ ایکسیپٹ ہونا شروع ہوئی ہے کووڈ کے دورانیے میں، کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس کچھ کرنے کے لیے تھا نہیں، ہر طرف سے بحران تھا. تو تب زیادہ نفسیاتی مسائل شروع ہوئے اور بہت زیادہ کیسز لوگوں نے انفرادی طور پر، جس طرح پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی ہیلپ لائن متعارف کروائی، اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے مینٹل ہیلتھ کی فیلڈ میں بہت سے لوگوں کو تھراپیز پرووائڈ کی، بہت سے لوگوں کو ہیلپ دی. کس حوالے سے کہ وہ ذہنی عارضے میں گھر نہ جائیں، ذہنی مریض نہ بن جائیں یا مینٹل النس کا شکار نہ ہو جائیں. تو تب امپورٹنس ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اور آج کی جو جنریشن ہے، آج کا جو نوجوان ہے، جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے ڈپریشن ہے. ہم نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے انٹرنیٹ سے دیکھا تھا کہ ہمیں یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے. چونکہ یہ ان کے نیریٹیوز ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ وہ بتا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہم نے نہیں کی، کسی کلینیشین نے نہیں کی کہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے تھرو کہ آپ کو یہ ڈائگنوز ہم نے کر دیا ہے. بلکہ آج کی جنریشن ہے ان میں سمجھتا ہوں کہ رجحان بہت زیادہ ہے اس حوالے سے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ذہنی جو بیماری ہے وہ بھی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے، اور وہ آر محسوس نہیں کرتے ہیں. بلکہ دیہاتوں میں سمجھتا ہوں اب بھی یہ کانسیپٹ دیکھا گیا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ پریفر کریں کہ ایک سائیکالوجسٹ کو، تو وہ پریفر کرتے ہیں وہ کسی وہ دم کروا لیا، یا پھر یہ غلط چیز نہیں ہے، کروانا چاہیے، بلکہ ایک والی طرف زیادہ چل پڑتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حیرانی کی حد تک ایک جگہ میں موجود تھا، تو وہاں پر دیہات سے خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب دوائی لکھ دو. میں نے کہا جی یہ ہم تو آپ کا تھراپی باتوں کے ذریعے علاج کریں گے. لو ایدا کی فائدہ تو میں کسی ہور نال بھی کر لواں گی. تو اس طرح کے مسائل بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ ابھی وہاں پر ایکسیپٹنس موجود نہیں ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے گا. جیسے گورنمنٹ لیول پہ ہم نے دیکھا کہ ہیلپ لائن متعارف کروا دی گئی، اسی طرح آہستہ آہستہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا ایفیکٹ. تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے بھی تسلیم کریں گے اور ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.